घड़ी चमका, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। क्यों ना उस घड़ी पर हम सलाम भेजें जिस वक्त तैबा का चांद चमका। बीबी आमना फरमाती हैं, मैंने नजर उठा करके देखा मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा नौ मौलूद कहाँ है। अल्लाह अल्लाह। बीबी आमना फरमाती हैं, अजीब हालत थी, दुनिया के बच्चे पैदा होते हैं तो रोते चिल्लाते हुए। बीबी आमना फरमाती हैं, मेरा बेटा पैदा हुआ निहायत ही हसीन और जमील सजदे के आलम में था, सजदे के आलम में था, कहता हुआ भी आया था रब्बी हबली उम्मती। अजीजा ने गिरामी, बीबी आमना फरमाती हैं, जब मेरा बच्चा पैदा हुआ ये तीनों दायाएं हट गई, अचानक 3 लोग और मेरे घर में दाखिल हुए। 3 ऐसे लोग आए जो सफेद लिबास में थे, नूरानी मखलूक, ये फरिश्तों की तादाद थी। तीनों आए, एक के हाथ में तख्त था, एक के हाथ में चांदी का लोटा था और एक के हाथ में नर्म मुलायम लिबास था। ये तीनों आए और मेरे बच्चे को उठाया, एक ने वो तख्त में रखा, दूसरे ने चांदी के लोटे में जो पानी लाया था वो दरियाए, वो जन्नत की सलसबील का पानी था, नहलाया और उसके बाद कपड़े में मलबूस कर दिया। ये क्या था? हजरत बीबी आमना फरमाती हैं, मैं एक नजर उठा करके देखी तो कैसा था वो बच्चा जो दुनिया में आया। अल्लाह अल्लाह। बीबी आमना फरमाती हैं, मैंने अपने बेटे को नजर उठा करके देखा तो नाफ जो बच्चों की लंबी होती है, ऐसी नाफ की गंदगी भी नहीं, नाफ कटी हुई। और बच्चों को खतना किया जाता है, महबूबे किबरिया मखतूम पैदा हुए थे। हजरत बीबी आमना कहती हैं, चेहरे पर मैं आंख उठाकर देखती हूँ तो ऐसा लगा कि मेरे बेटे को पहले से सुरमा लगाया हुआ, आंखें अकहल थी, सुरमा लगाए हुए मेरे आका तशरीफ लाए थे, निहायत ही खुशबू फूट रही थी जिस्म के अंदर से। और वो 3 लोग जो आए थे वो कपड़ों में मलबूस किया और वो लेकर अचानक गायब हो गए। हजरत आमना कहती हैं, मैं डर गई कि मेरा बच्चा कौन ले गया, कौन उठा ले गया। इधर नजर करूं कोई नहीं, उधर नजर करूं कोई नहीं। बहुत देर तक वो घबराई रही और परेशान थी कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। जाहिर सी बात है, बीबी आमना को अल्लाह ने सादतें दी हैं तो वो सारे इल्म और वो अक्ल भी उन्हें अता की थी कि उनके आने वाले इस मौलूद को आम मौलूद की तरह नहीं समझा जाएगा। हजरत बीबी आमना इंतजार करती रही। अचानक वो तीनों फरिश्ते आए और मुस्तफा करीम को लिबास में मलबूस लाकर बीबी आमना के पास रखा। हजरत आमना फरमाती हैं, मैंने पूछा कि ये तुम कहाँ ले गए थे, अचानक गायब कैसे हो गए थे। फरिश्तों ने कहा, हमें अल्लाह का हुक्म था, इस महबूबे खुदा को हम उठाए और आलम मलकूत में ले गए। फरिश्तों के यहाँ ले गए, जिन्नात के यहाँ ले गए, तमाम आलमों में सैर कराया और सबको ये बताया, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा। आलम में रंग बदला सुबह शबे विलाद। वो मलाइका ने मेरे मुस्तफा की जियारत सबको कराई, सारे मलाइका को, सारे जिन्नो बशर, सारे जिन्नात को या दूसरे आलमों को मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जियारत करवाई, वापस बीबी आमना के घर ला करके दे दिया। हजरत सैयदा आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने उठाया रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तो ना कोई बोझ महसूस होता था, ना कोई वजन महसूस होता था, बल्कि ऐसा लगता था कि इस बच्चे ने खुद मुझे उठाया हुआ है, इस बच्चे ने उठाया हुआ है। ये सैयदा कायनात बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा के वो तमाम रिवायात हैं जो विलादत के वक्त हुए थे, मैंने आपके सामने अमानतन नकल किया। इसीलिए हमारा अकीदा है कि वो रसूल आए थे तो आम हालतों में नहीं आए थे, वो कायनात को बदलने के लिए आए थे। नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला वो रसूल तशरीफ लाया जो हम गुलामों का गमगुसार है, बेवाओं का सहारा है, यतीमों का मलजा है, बूढ़ों का मावा है। वो रसूल पाक तमाम अखलाक व शियम के साथ तशरीफ लाए। अजीजा ने गिरामी वक़ार, उनका बचपना भी निराला, उनकी जवानी भी निराली, उनके अखलाक भी सबसे आला, बल्कि मक्का के दुश्मन भी कहने पर मजबूर कि यही अमीन है और यही सादिक है, आज तक कभी खयानत नहीं की और आज तक कभी झूठ नहीं कहा। उस मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़दवाजी जिंदगी भी सबसे निराली, उनकी तिजारत भी सबसे निराली, उनकी बातें भी सबसे निराली, बल्कि उनका
ہر عمل سب سے نرالا کیوں نہ ہو. اسی لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے فرمایا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. تجھے رب نے جمیل کی تیرے خالق نے تجھ کو جمیل کیا, تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا, تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. مصطفیٰ جیسا نہ ہوا ہے نہ ہوگا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے یہ واقعات تھے. اب ہمیں آخر میں وہی کہنا ہے جو بارگاہ مصطفیٰ میں ہمارے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے فرمایا تھا. عزیزان گرامی, تمثیل بھی دی ہے میرے مصطفیٰ کے ایک ایک عضو کو. تو کیسے؟ رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, شب زلف ہے یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمثیل دیتے ہوئے وہ مقبول بارگاہ سلام کیوں نہ ہم پیش کر لیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کا جس میں حق ادا کر, یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کا اس میں کمال رکھ دیا گیا ہے. وہ سلام مقبول بارگاہ انام بھی ہے اور مقبول بارگاہ مصطفیٰ کریم بھی ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مصطفیٰ کو یاد کرتے ہوئے ایک ایک عضو پر سلام بھیجا. ان کی آنکھوں پر سلام بھیجتے ہوئے فرمایا اٹھ گئی جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. قدموں کے لیے بھی سلام پیش کرتے ہوئے کہا بریلی کے امام نے کھائی قرآن خاک گزر کی قسم اس کفے پاک کی حرمت پہ. یہ رسول پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے. عزیزان گرامی, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر ہم برکت کے لیے یہی پڑھتے ہیں یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی, یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن میں دلہن, سزائے مہن پہ ایسے منن, یہ امن و امان تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا, یہ تاب و تواں تمہارے لیے. آخرت میں ہمارا حال یہ ہوگا صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے, لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. لوا کے تلے سنا میں کھلے ہم سب کی زبان یا رسول اللہ, ہم سب کی زبان انشاءاللہ العزیز. دیکھنا ہے قیامت کے دن بھی جو آج چیپی کرتے ہیں, ہمارے امام نے تو یہ کہا ہے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت, دیکھنی ہے حشر میں عزت. ہاں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے, ہم رسول اللہ کے. اور عزت کی بھی بات آئے تو ہم یہی کہیں گے ہم رسول اللہ کے عزت رسول اللہ کی, ہم رسول اللہ کے عزت رسول اللہ کی. عزیزان گرامی وقار, مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آج مسجد طیبہ میں بیٹھ کر جنہوں نے خراج عقیدت پیش کیا, میرا وجدان یہ کہتا ہے مولا تعالیٰ اس کو قبولیت ایسی عطا کرے کہ یہ طیبہ حقیقی طیبہ کا رنگ لے آئے. میرے مصطفیٰ کے طیبہ کی بہاریں مسجد طیبہ میں نظر آنے لگے. یہاں سجدے کریں اور سر اٹھائیں تو میرے مصطفیٰ کا دیدار میسر ہو جائے. ہاں ایک دن تو وہ آئے گا جب مسجد طیبہ میں سر جھکانے والے حقیقی طیبہ میں بھی پہنچیں گے. حضور پاک کی بارگاہ میں آج یہاں مجلس منعقد کرنے والے, اس مسجد طیبہ میں بیٹھنے والے دعا تو ضرور کریں گے مولا حقیقی طیبہ کی جالیوں میں بھی ہمیں میلاد پڑھنے کا موقع ملے. ہاں وہ دن آئے گا, وہ ضرور آئے گا, اس لیے کہ ہم نے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں.
मायूस ना हो, ना उम्मीद ना हो, वो दिन आएगा। हम दुआ करते करते दुनिया से जाएंगे, अल्लाह की बारगाह में क्या दुआ करते जाएंगे? अल्लाह की बारगाह में अगर कोई दुआ करनी है, ये दुआ करें, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार। हमारा अकीदा तो ये हो कि कब्र में भी पहुंचे, मलाइका अगर पूछें, जिसको मुफ्ती आजम हिंद कहते हैं, कैसे? फरिश्ते जो पूछें कब्र में किसकी उम्मत हो, फरिश्ते जो पूछें कब्र में किसकी उम्मत हो, तो कह दूंगा लो देख लो तस्वीर यार आंखों में, लो देख लो तस्वीर यार। इतना बसाओ मेरे नबी पाक को अपनी आंखों में कि देखने वाला भी हुजूर के नूर में मुसर्रतों में डूब जाए, हुजूर से करीब हो जाए। ऐ लोगों, ऐ सुन्नी मुसलमानों, मीलाद का यही अजीम तोहफा, आज ये वादा करके उठो कि हम अपनी निगाहों की हिफाजत करेंगे, हम अपने कानों की हिफाजत करेंगे। जिन कानों से हमने मीलाद मुस्तफ़ा सुना, इन कानों को गानों का शौक कभी नहीं देंगे। और जो आंखें रसूलुल्लाह को देखने की तमन्ना रखती हैं, वो हसीनाओं को हरगिज नहीं देखेंगी, इसलिए कि हमें मालूम है दुनिया का सबसे ज्यादा हसीन चेहरा अगर है तो मेरे मुस्तफ़ा करीम का। रसूलुल्लाह के हुस्न से ज्यादा किसी का हुस्न है? व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु आइनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाओ। उनके सहाबी हस्सान बिन साबित कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। हकीकत तो यह है आका, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने, सब सुन्नियों को मालूम है, उनसे ज्यादा हसीन किसी माँ ने जना ही नहीं। और हस्सान बिन साबित की ये जो नातिया शायरी है, इसकी तर्जुमानी अगर बरेली से सुनना है तो बरेली वाले यूं कहते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। या रसूल अल्लाह, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। और जो लोग कहते हैं नहीं नहीं इनकी बात ना करो, अल्लाह की बात करो, अल्लाह की बारगाह में आओ, वहदानियत तौहीद, उनको बरेली के इमाम ने ये समझाया है, बखुदा खुदा का यही है दर, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं, जो यहां नहीं तो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। और आप सुनिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पर जो जोश, जो वलवला, जो जज्बा हमारी महफिल में है, यकीनन इसी महफिल से ये आवाज आ सकती है। बाकी मरे हुए लोगों से हमें कोई उम्मीद भी नहीं है, मरे हुए लोगों से हमें कोई तवक्को भी नहीं है। हम बात करते हैं जिंदा लोगों के बीच में, हम बात करते हैं जिंदा लोगों के बीच में, और हम समझते भी जिंदा उसी को हैं जो मेरे नबी को जिंदा समझता है, जो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात पर मचल उठता है। यहाँ कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं नजर आता जिसके चेहरे पर मुस्कान नहीं हो, कोई ऐसा नजर नहीं आता जिसकी आंखें खुली ना हो। क्यों मियाँ, किसकी बात हो रही है? यहाँ कोई दुनियादार की नहीं, रसूलुल्लाह की बात हो रही है। और जब रसूलुल्लाह का जिक्र सुनने के बाद दिल मचलता है, तो अब अल्लाह का शुक्र बजा लाना कि मौला अब भी हमारे दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा जली हुई है। हुजूर की मोहब्बत अगर ना होती तो उनके नाम पर इतना मचलना नहीं होता, इतना उछलना भी नहीं होता, बल्कि उनकी किस्मत में जलना और कुड़ना ही होता है। हुजूर का नाम एक कसौटी है, हुजूर का नाम एक मेयार है। नाप सकते हैं बुखार कितना है और बुखारी कितनी है, ये सारी चीजें देखी जा सकती है नाम मुस्तफ़ा से। हमारा तो माहौल ये है कि मोहम्मद कहते ही हमारे अंगूठे लबों तक चले जाते हैं और आंखों से लग जाते हैं। कोई कहता नहीं फिर भी चूम लेते हैं। ये इस बात की अलामत है कि चिंगारी अभी रोशन है।
ان کی محبت کی چنگاری ابھی روشن ہے. اور میں جو بات کہنے جا رہا تھا وہ یہی ہے, اسی مجمع سے اور ایسے ہی مجمع سے یہ نعرہ بھی لگ سکتا ہے, کروں تیرے نام پہ جان فدا, یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ. ہے سب تیار ہیں جان فدا کرنے کے لیے؟ لبیک یا رسول اللہ. میرے عزیزوں, آپ یہ ہرگز مت سمجھنا کہ تمہارے نعروں سے صرف مسجد ہی گونجتی ہے, بلکہ آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا تمہارے نعروں سے کتنوں کی دنیا اجڑتی ہے. ہاں یہ بھی پتا ہے کتنوں کی دنیا اجڑتی ہے. اقبال نے بہت پہلے ہی کہا تھا, کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ. کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ, گر تم نکل آؤ نعرے تکبیر کے ساتھ, گر تم نکل آؤ نعرہ تکبیر کے ساتھ. ہمارے لیے لمبی چوڑی تیز دھاری دار تلوار کی بھی ضرورت نہیں. مولا نے زبان میں وہ برکت دی ہے کہ یہ ہزاروں تلواروں سے بھی زیادہ تیز ہے. عزیزان گرامی, یہی تو ہمارے اسلاف کا نعرہ تھا, ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے, حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے, تجھ سے سرکش ہوا یا رسول اللہ تو بگڑ جاتے تھے. ارے تیغ کیا چیز ہے, ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. یہی جذبہ, یہی جوانی اور یہی ولولہ صرف عاشقوں کے ہجوم میں نظر آتا ہے, اور یہی کا یہ نعرہ ہو سکتا ہے, کسی مرے ہوئے مجمع کا نہیں. کون سا نعرہ؟ جو بات میں کہہ رہا تھا, کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یا رسول اللہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب آپ ہی کا ہے. کس کا ہے؟ رسول اللہ کا ہے. اس لیے جوانوں اب زندگی جینے کا مزاج بھی بدل ڈالو کہ ہمارے پاس جو جان باقی ہے یہ رسول اللہ سے وفا کرنے کے لیے دی گئی ہے. ہماری یہ گردنیں رسول اللہ کے نام پر ہیں, ہماری یہ جان, ہمارا یہ خون رسول اللہ کے نام پر ہے. جس دن بھی ضرورت پیش آئی ہم کوئی جھجک نہیں کریں گے انشاءاللہ العزیز. گردن ہماری تلوار کے نیچے ہو یا پھانسی کے پھندے کے نیچے ہو, اس لیے کہ ہمیں پتا ہے ہم جب جان دیتے ہیں تو کس بات پر؟ مرشد برحق تاج الشریعہ بدر الطریقہ نے فرمایا ہے, آپ کی طلعت کو دیکھا تو جان دی, آپ کی طلعت کو دیکھا تو جان. یا رسول اللہ ہم جان دینے کو تیار ہیں, ہم جان دینے کو تیار ہیں. پھانسی چڑھانا ہے چڑھا لو, تلوار چلانا ہے چلا لو, مارنا ہے مار لو, ہم تو نبی کے نام پر دینے جا رہے ہیں. اور ڈر ہمیں اس بات کا نہیں ہوتا کہ مر گئے, کیونکہ مرشد برحق نے ہمیں یہ سمجھایا, آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی, اور قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں, قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں. اور پھر وہاں پر میں تڑپ کر کے کہوں گا, فرشتے بھی آئے منکر نکیر, اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں, اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. اب یہ عقیدہ اور یہ وجدان اور یہ یقین اس کے دل میں آتا ہے جس کے دل میں حضور کی کمال کی محبت ہوتی ہے. یہ میں ایسی لفاظی اور پھیکم پھاک نہیں کر رہا کہ قبر میں جا کر ہم فرشتوں سے کہہ دیں گے کہ اب تو پائے ناز سے فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچاؤں یہاں اس دل ربا کے واسطے. واقعہ بھی موجود ہے سیدنا عمر فاروق کا. حضرت عمر فاروق سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا, قبر میں جانے کے بعد دو فرشتے آتے ہیں, کالے چہرے والے, نیلی آنکھوں والے, اور سخت ترین سوال کرتے ہیں, عمر تم کیا کرو گے؟ حضرت عمر نے حضور سے یہ بات پوچھی, یا رسول اللہ مرنے کے بعد جب قبر میں جائیں گے تو جو آج میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیا یہ محبت باقی رہے گی؟ حضور سے انہوں نے پوچھا, حضور نے فرمایا ہاں عمر, مجھ سے جو محبت کرتا ہے اس کی محبت حشر میں بھی باقی رہے گی, قبر میں بھی اور حشر میں بھی باقی رہے گی. اتنا جواب سننے کے بعد حضرت عمر نے کیا کہا؟ حضور سے کہتے ہیں, یا رسول اللہ فرشتوں کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دے, میں نپٹ لوں گا,
میرے اوپر چھوڑ دے میں نپٹ لوں گا. ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر وہ کہتے ہیں میرے باپ کا جب انتقال ہوا قبر میں دفن کر دیا گیا, کئی دنوں کے بعد میں نے خواب میں حضرت عمر کو دیکھا. بیٹے کہتے ہیں مجھے وہ واقعہ یاد تھا مجلس رسول کا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر نے کہا تھا میں دیکھ لوں گا. میں نے پوچھا بابا جان کیا وہ قبر میں فرشتے آئے تھے, وہ کالے چہرے والے, نیلی آنکھوں والے, سخت ترین سوالات کرنے والے؟ حضرت عمر نے کہا ہاں آئے تھے. کہا آپ نے کیا معاملہ کیا؟ حضرت عمر کیا جواب دیتے ہیں سنیے, یہ روایت موجود ہے. کہتے ہیں انہوں نے مجھے اٹھا کر کے پوچھا تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا پہلے تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ وہ فرشتے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور کہا کہ یہ کون ہے جو ہم سے سوال کرتا ہے؟ پہلی قبر ایسی ہے جہاں ہم سے سوال ہو رہا ہے. دوسرے فرشتے نے ایک سے کہا چھوڑ دو یہ صاحب رسول اللہ, چھوڑ دو یہ صاحب رسول اللہ ہے, ہم دوسری ڈیوٹی پر چلتے ہیں. اسی کو تو ہم کہتے ہیں اب تو پائے ناز سے فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں. اب آپ کو ایک بات یہ بھی میں بتاؤں, ہم سنی جو بار بار نبی کا تذکرہ کرتے ہیں بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے یہ صرف نبی نبی کرتے ہیں. میرے عزیزو اللہ نے خود ہمیں سکھایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خود سکھایا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی کے پیچھے چلو. اگر نبی کے پیچھے چلو گے تو میں خود تم سے محبت کروں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کا وعدہ کی محمد سے وفا تو نے, اللہ تعالیٰ تمہارا ہو جائے گا. دو عالم کی یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد, خدا چاہتا ہے. اب جو ہم سنی یہاں پر گنگناتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی. جب تم یہ تلاوت کرتے رہو گے صبح شام پڑھتے رہو گے سب سے اعلیٰ و اولا سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی, یہ جب پڑھتے رہو گے تو فرمایا گیا دنیا میں جس کو جو کہنے کی عادت ہوتی ہے قبر میں جب اسے رکھ دیا جاتا ہے فرشتے جب اٹھاتے ہیں تو وہی کہتے ہوئے اٹھے گا. جس کے کہنے کی عادت ہے, گانے گاتا تھا تو قبر میں گانے گاتے اٹھے گا, گالی دیتا تھا تو گالی دیتے ہوئے اٹھے گا, مارا بھی جائے گا, فرشتوں کے ساتھ ذریعے سزا بھی دلوایا جائے گا. لیکن جو کہتا تھا سب سے اعلیٰ وہ اولا سب سے بالا وہ والا, تو فرشتے جب قبر میں آئیں گے اٹھائیں گے. اگر یہ عادت تھی تو اٹھتے ہی کہے گا سب سے اعلیٰ وہ اولا سب سے بالا وہ والا ہمارا. تو فرشتے جو ہے 3 سوالات کرنے والے ہیں. کتنے؟ 3 سوالات. پہلا سوال تو یہ تیرا رب کون ہے, دوسرا سوال ہے تیرا دین کیا ہے, تیسرا سوال کیا ہے حضور کے بارے میں دکھا کر کے کہیں گے ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا. تیسرا سوال ہے نا, فرشتے ابھی سوال کرنے والے ہیں. جیسی فرشتوں نے اٹھایا تمہیں اور تمہاری عادت کے مطابق تم نے کہنا شروع کیا سب سے اعلیٰ و اولا سب سے بالا و والا, فرشتے یہی کہیں گے ابھی اس سے پہلا نہیں پوچھا گیا, تیسرے کا جواب دے رہا ہے. پہلا ابھی سوال نہیں کیا گیا, تیسرے کا جواب دے رہا ہے. رسول کے بارے میں کیا کہتا تھا ابھی یہ بعد میں پوچھا جانے والا ہے, یہ پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ. تو ظاہر سی بات ہے نبی کی ذات ہی دین ہے اور نبی کی ذات ہی خدا کا پتہ بھی ہے. اگر نبی کو مان لیا تو ساری کائنات میں اس کا راستہ صاف ہو گیا. عزیزان گرامی وقار, میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں اس چہرے جمال جہاں آرا کے ایک تصور کے ساتھ کہ آج میلاد کی شب ہے. آپ کو کرنا کیا ہے, جا کر کے باہر ادھر ادھر گھوم پھر کر کے بائک رائڈنگ کر کے یا لوگوں کو پریشان کر کے ستا کر کے نہیں, جاؤ اپنے گھروں پر یا مسجد میں بیٹھے اور حضور پاک کا تصور لے آؤ. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصور پاک لاؤ اور درود پاک پڑھو. تصور بھی ایسا لاؤ کہ جب تمہاری آنکھیں بند ہوں, دنیا میں ہم نے کسی کا تصور کھینچا ہے, نقشہ کھینچا ہے تو ہماری آنکھوں میں وہ تصویر آ جاتی ہے, وہ تصویر آ جاتی ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصور ہم کیوں نہیں کرتے؟ حدیثوں میں پڑھو, صحابہ سے پوچھو میرے آقا کیسے نظر آتے تھے. صحابہ نے سب کچھ بتا دیا ہے آقا کیسے نظر آتے. جب وہ مجمع میں آتے تو ایسا لگتا کہ انجمن میں کوئی گلاب کھلا ہوا ہو. اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پاک کے بارے میں صحابہ نے جو روایتیں کی ہیں
ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے 14ویں کے چاند کو طلوع ہوتے ہوئے بھی دیکھا اور حضور کو سرخ رنگ کے لباس میں باہر آتے ہوئے بھی دیکھا. ایک صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں 14ویں رات تھی, اس وقت میرے آقا گھر سے تشریف لائے باہر, کبھی میں چاند کو دیکھتا, کبھی حضور کو دیکھتا, کبھی چہرے کو دیکھتا, چاند کو دیکھتا. آخر کار میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ چاند حضور کے چہرے کے برابر ہو ہی نہیں سکتا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پاک کے بارے میں اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے, چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے. چاند میں تو داغ ہے, حضرت کا چہرہ صاف ہے, حضور کا چہرہ صاف ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ بیان کرتے ہیں حضور کی ناک مبارک نہایت ہی کھڑی ہوئی لمبی تھی اور بھویں نہایت گھنی تھی, دونوں ملی ہوئی تھی, آنکھیں بڑی بڑی اور پلکیں کافی گھنی ہوئی تھی, نہایت ہی کالے قسم کے بال تھے, پیشانی ابھری ہوئی تھی, چوڑی کشادہ پیشانی, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک کبھی گردن تک, کبھی کانوں کی لو تک, کبھی کندھے تک لٹکتے تھے, اور وہ بل کھائے ہوئے ہوتے تھے, نہ نہایت ہی سیدھے اور نہ نہایت ہی گھنگریلے, بلکہ سیدھا آ کر کے کچھ بل کھائے ہوئے بال مبارک تھے. یہ زلفیں تھی مصطفیٰ کریم کی, اور ماں عائشہ صدیقہ سے پوچھو تو کہتی ہیں جب حضور کی زلفیں کانوں کے باہر سے ادھر آتی تھی اور کان اس میں دکھتے تھے تو ایسا لگتا نہایت رات کی تاریکی میں کوئی تارا چمک رہا ہو. حضور کے کانوں میں اتنی سفیدی تھی, اتنی خوبصورتی تھی, اور حضرت عائشہ خود کہتی ہیں سحر کا وقت تھا, رات کا وقت تھا, میں کپڑے سی رہی تھی اور سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی. حضور کمرے میں داخل ہوئے, پوچھا حمیرہ کیا کر رہی ہو؟ میں سوئی ڈھونڈنے میں لگی تھی. میرے آقا نے مسکرایا, دانتوں سے روشنی نکلی, میری سوئی مجھے مل گئی. جب حضور بات کرتے تھے تو دانتوں سے ایک نور نکلتا تھا, ایک شعاع نکلتی تھی, ہر کوئی دیکھتا تھا تو چمک نکلتی تھی. نہایت ہی ستواں ناک, چوڑی پیشانی, اور رخساروں کا حال یہ تھا. صحابہ فرماتے ہیں جب حضور خوش ہوتے تھے تو گلابی رنگت ہوتی تھی, اور جب ناراض ہوتے تو انار کی جیسی سرخی آتی تھی. نہ نہایت سفیدی اور نہ نہایت ہی سانولے کلر کی, بلکہ ایسی ملاحت تھی حضور کو کہ جو دیکھے تو آنکھیں جھپکانا بھول جائے. حسن یوسف کا حال الگ تھا, جو حسن یوسف کو دیکھا وہ ان کے ساتھ کیا 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 وہ بھی آپ کو معلوم ہے. بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا, زلیخا نے شادی کرنے کے چکر میں کیا کیا الزامات لگا دیے, بادشاہ نے وزیر بنا لیا, مگر مصطفیٰ کا حسن جس نے دیکھا وہ غلامی میں آ گیا. میرے مصطفیٰ کے حوالے اپنی گردن بھی کر دیا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گردن مبارک کے بارے میں کہا گیا, صحابہ فرماتے ہیں اتنی نازک, اتنی خوبصورت گردن تھی کہ حضور اگر پانی پیئیں تو بھی لوگوں کو پتہ چلتا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گردن مبارک سراہی کی طرح خوبصورت تھی. یہ زلفوں کی بات, یہ گردن مبارک کی بات, یہ رخساروں کی بات, اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لبہائے نازنین ایسے تھے جیسے گلاب کی پنکھڑیاں ہوں. جب آپ بات کرتے تھے تو ہونٹوں سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی, لوگ سننے کے لیے کان قریب کرتے تھے. اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک حضور کے ہاتھوں میں اگر کوئی ہاتھ دیتا تو ایسا لگتا تھا کہ کسی ریشم کے کپڑے میں اس نے ہاتھ دیا ہے. اور حضور کے ہاتھ اتنے ملائم بھی ہوتے کہ وہ حضور پاک سے مصافحہ کرنے والا کئی سالوں تک اپنے ہاتھ میں خوشبو محسوس کرتا تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیٹ مبارک, شکم مبارک سینے سے باہر نہیں آیا ہوا تھا, سینہ چوڑا تھا, کشادہ تھا, اور داڑھی مبارک اتنی گھنی تھی کہ خوبصورت برابر کٹی ہوئی اس طرح سے ہوتی کہ اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں کاف دہن ہا گیسو, کاف گیسو ہا دہن, یا ابرو آنکھیں عین صاد. قرآن میں کاف ہا یا عین صاد آیا ہے نا سورہ مریم کے شروع میں, اور اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں, یہ کاف ہا یا عین صاد اتنا ہی نہیں ہے, کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد. جیسے عین اور صاد گول گول ہوتے ہیں, رسول اللہ کی آنکھیں عین اور صاد کی طرح تھی. ایک ایک حرف کو اعلیٰ حضرت نے ایک ایک عضو سے تشبیہ دیا. تیری صورت میں ہے اترا سورہ نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدمہائے ناز, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
पिंडलियां मुबारक निहायत ही खूबसूरत थी, यहाँ तक कि कभी तहबंद ऊपर आती तो ऐसा लगता कि ज़मीन पर पूरी रोशनी छाई हुई है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तलवे ऐसे थे कि सहाबा कहते हैं वो चांद के कटे हुए टुकड़ों की तरह थे। आला हज़रत ने भी तो फरमाया है, दिल करो ठंडा मेरा वो कफ़े पा। कफ़े पा किसको कहते हैं? पैर के नीचे वाले हिस्से को कफ़े पा। चांद जैसा था हुजूर का। आला हज़रत ने यही तो तमन्ना की, दिल करो ठंडा मेरा वो कफ़े पा, चांद सा सीने पे रख दो जरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तलवे मुबारक। उसके बाद हुजूर का कद मुबारक कैसा था? निहायत लंबा नहीं और ना ही निहायत ही पस्त कद, लेकिन इतना जरूर था कि 1000 सहाबा में भी खड़े होते तो हुजूर ही नजर आते थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही नजर आते। अब जब अमामा मुबारका मेरे आका पहनते थे, सहाबा फरमाते हैं ऐसा लगता था कि कोई दुनिया का बादशाह इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। वो अमामे में वक़ार था और जब चलते थे तो सारी इज्जत हुजूर के साथ चलती थी और इस कदर अंदाज आपका नरम था कि ऐसा लगता कि जमीन आपके कदमों को खुद लपेट रही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नरम लहजे में बात भी करते और नरम अंदाज में चलते भी थे। आपके चलने का अंदाज सहाबा ने लिखा। इतना ही नहीं, सहाबा वही तो हकीकी आशिक रसूल थे। उन्होंने हुजूर की दाढ़ी मुबारक में कितने बाल सफेद हुए ये तक भी लिखा है। 14 बाल हुजूर के अखीर उम्र में 63 साल की उम्र में सफेद हुए थे। सहाबा ने ये भी लिखा है वो क्या क्या देखते थे सहाबा। आज लोग कहते हैं नमाज में उनका ख्याल आने से नमाज टूट जाएगी। जालिमो तुम्हें पता नहीं। एक सहाबी से किसी ने पूछा रसूलुल्लाह ज़ोहर की नमाज में क़िरात करते थे कि नहीं? ज़ोहर की नमाज में इमाम पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, आपको पता चलता है? सहाबी से पूछा गया, हुजूर खामोश तो रहते थे लेकिन खुद तिलावत करते थे कि नहीं? वो सहाबी कहते नहीं, हुजूर खुद तिलावत तो करते थे। कहा आप क्या करते थे? आप क्या करते थे? आपको कैसे पता चला? वो सहाबी कहते हैं मैं तो सफ में हुजूर के चेहरे को ही देखता था। हुजूर की दाढ़ी हिलती थी नमाज में तो मुझे पता चलता कि हुजूर क़िरात कर रहे हैं। उन सहाबा का तो अकीदा था कि हुजूर के चेहरे को देखना भी आईने इबादत है, हुजूर को देखना भी इबादत है। और तुम कहते हो तसव्वुर आना। हम तो इसी तसव्वुर में नमाजें भी पढ़ते हैं कि मेरे आका आओ की मुद्दत हुई है, तेरी राह में आँखियाँ बिछाते बिछाते। अजीज़ा ने गिरामी, ये हुजूर का हुलिये मुबारका मैंने तुम्हारे सामने रखा, इसलिए रखा कि जब रात को जाओ आंखें बंद करो तो वो चेहरे जमाले जहां आरा तुम्हारे सामने आ जाए। वो अंदाजा करो कि वो मजहरी नाज पर, अपने मसनद नाज पर जलवाबार हैं। उनके सर मुबारक पर निहायत खूबसूरत अमामा मौजूद है, उनकी घनी दाढ़ी, उनकी जुल्फें कानों से बाहर आई हुई। हुजूर पाक के चेहरे को, उनके रुखसार को अनार जैसी सुर्खी, उनके लबहाए नाज गुलाब की पंखड़ियों जैसे, उनकी नाक निहायत ही सतवां और खड़ी हुई, उनके भौएं अमिली हुई, उनकी आंखें खुली हुई, उनके अबरू घने और रसूलुल्लाह के दांत चमकदार। जब मेरे आका का ये चेहरा तुम्हारे आंखों के सामने आएगा तो फिर तस्वुर में मजा भी आएगा और तुम ये अंदाज लेकर के बैठोगे कि अब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरी आंखों के सामने आ चुके। अब इरशाद फरमाएंगे और मैं उनकी बारगाह में यूं अर्ज करूंगा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। आज की रात हम बारगाह मुस्तफा में यही अरीजा पेश करेंगे, आका तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। एक मैं क्या मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है,
मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अब सुनियो, इसी अकीदे के साथ उठना, दुनिया में अब कोई हमारा गमगुसार नहीं, कोई हमारा लीडर और कायद ऐसा नहीं जो हमारे दर्दों पर हाथ रख सकता हो और हमारे गम की दास्तान सुन सकता हो, कोई नहीं है। सब तुम्हें इसी तरह से खिलौना बनाकर खेल करके चले जाएंगे। अगर तुम्हारी कोई सुनता है और कोई तुम्हें देता भी है तो वो एक ही जात है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला